سعد صاحب نے فرمایا کہ نماز کا اہتمام رکھو اس وقت بھی جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں، تم یہ کرو گے تو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ پنج وقتہ نمازی ہم سے بڑی مشکل ہوتی ہے لوگوں کے لیے پڑھنا، آپ نے داخل ہوتے ہی یہ بات فرمائی کہ اس نماز کو بھی پڑھو جس کو ہم تہجد کی نماز کہتے ہیں، اور اس وقت جو نشانی اس کی قائم کی اس وقت پڑھو جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں، تم اٹھ کر پڑھو تو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کا حق سب سے پہلا حق ہے، اور اللہ کے ساتھ ہمارا رشتہ بھی سب سے پہلا رشتہ ہے۔ صحیح ترتیب تو یہی ہوگی نا کہ سب سے پہلے اللہ کے حقوق کا ذکر کیا جائے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ قرآن مجید کی سورہ بلد میں بھی اور رسول اللہ کے اس اعلان میں بھی بالکل اس حق کو مؤخر کر دیا بالکل، اس لیے کہ لوگ بالعموم جب مذہبی زندگی اختیار کرتے ہیں تو وہ اللہ کا حق تو ادا کر دیتے ہیں لیکن بندوں کے حقوق سے غفلت برتتے ہیں۔ بہت اہم بات، تو اس لیے بندوں کے حقوق سے بات شروع کی ہے، یعنی سلامتی بن جاؤ، امن بن جاؤ، کھانا کھلاؤ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، ان کی ضرورتیں پوری کرو، تاکہ یہ اندازہ ہو کہ تمہارے اخلاقی وجود کی تطہیر اللہ کو بھی سب سے بڑھ کر مطلوب ہے۔ یعنی حق تو اگر آپ قاعدے ضابطے سے دیکھیں تو سب سے بڑا اور سب سے پہلا اللہ کا ہے اور ہونا چاہیے، لیکن گویا اسی پروردگار کے پیغمبر نے اس حق کو مؤخر کر کے بتایا کہ اس کو سامنے رکھ کر کہیں یہ حقوق تلف نہ کر دینا، پہلے ان کو بیان کیا ہے، اس کے بعد آخر میں یہ کہا ہے کہ اللہ کا حق بھی ادا کرو، اور اللہ کے حق کے ادا کرنے کی اصلی صورت نفل نمازیں ہیں۔ یعنی فرض نماز تو جس وقت انسان مسلمان ہو جاتا ہے تو وہ کسی نہ کسی طرح ادا کر ہی دیتا ہے، اگرچہ بدقسمتی ہے ہماری کہ اس میں بھی اب غفلت کرتے ہیں لوگ اور بڑی تعداد میں کرتے ہیں، لیکن اصل چیز یہی ہے کہ نفل نماز، اور نفل نمازوں میں جو رات کی نماز کی حیثیت ہے وہ سب سے بڑھ کر ہے۔ اس کو لازم تو نہیں کیا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کا اظہار اسی نماز میں ہوتا ہے۔ قرآن مجید کے ساتھ بھی ہمارے تعلق کی استواری اسی نماز پر مبنی ہے، تو کوشش کرنی چاہیے کہ جس وقت لوگ سو رہے ہوتے ہیں اس وقت بندہ مومن کو اللہ توفیق دے، وہ اٹھے اور اٹھ کر اپنے پروردگار کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دے۔ پھر اس میں ایک لطیف پہلو یہ بھی ہے کہ سارا دن تو انسانوں ہی کے حقوق ادا کرنے ہیں، تو اس وجہ سے جس وقت لوگ سو جاتے ہیں اب ان کے حقوق تو کوئی رہ نہیں گئے باقی، تو اب اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو جاؤ اور اس کو پکارو اور اس کی طرف توجہ کرو۔ اللہ تعالیٰ جو اپنے پیغمبروں کے سپرد کام کرتے ہیں اس میں بھی دیکھیے یہی بیان کیا ہے کہ تمہیں کام کی بڑی مصروفیت رہی لیکن فیضا فرغت فانصب وإلی ربک فارغب، آپ فارغ ہو گئے ہو تو جتنا وقت بھی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ نہیں آ جاتا اس کی طرف رجوع کرو اور اس کے سامنے اپنا سر جھکائے رکھو، اس کی عبادت کرو، اس کی بندگی کرو۔ دن کی مصروفیات میں بھی یہی طریقہ اختیار کیا، ان لک فی النہار سبحا طویلا، دن میں تو اے پیغمبر آپ کو بہت مصروفیت رہے گی لیکن جب رات ہو جائے تو قم اللیل الا قلیلا، تو یہ رات کی نماز اصل میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع، اپنا احتساب، اپنے پروردگار کے ساتھ محبت، اس کے حضور میں حاضری کا احساس، یہ سب چیزیں پیدا کرتی ہے۔ یہ بڑی قیمتی نماز ہے، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ سب سے زیادہ اس جانب توجہ کرنی چاہیے کہ نوافل کی طرف اہتمام ہو۔ فرض نماز چھوٹ گئی ہے تو پھر تو نوافل کا ذکر بھی نہیں کرنا چاہیے، وہ تو بڑا حادثہ ہو گیا، لیکن اگر فرض نماز کی پابندی کی اللہ نے توفیق دی ہے تو کوشش کرنی چاہیے کہ آگے بڑھیں اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس وقت بھی حاضر ہوں جب کوئی دوسرا آدمی حاضر نہیں ہو۔ بہت خوب